1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا، اور آج ہم سب دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اس کے مخالف اور اس کے ہمدرد سب اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ ایک عدالتی قتل تھا۔ میرا ایک سوال ہے کہ اس وقت کے چیف جسٹس مولوی مشتاق یا وہ نسیم شاہ یا ضیاء الحق، اس کی کیا ذاتی دشمنی تھی بھٹو کے ساتھ؟ کیا ان کے بیچ کوئی زمینوں کا جھگڑا تھا؟ کیونکہ یہی ہوتا ہے نا، دھن زن زمین، نہ کوئی ان کے بیچ میں عورتوں کا کوئی جھگڑا تھا، نہ ان کے بیچ میں کوئی دولت وغیرہ کا کوئی جھگڑا تھا، مگر انہوں نے اس کو قتل کروایا۔ اور آج ہم سب یہ بات پہ متفق ہیں کہ وہ قتل ایک ناحق ناجائز کروایا گیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ وہ یہی ایک وجہ تھی جس کو آج آپ کا عمران خان بھی آپ کے سامنے پکار رہا ہے، وہ تھی امریکی سامراج۔ وہ تب بھی آپ کا دشمن تھا، آج بھی آپ کا دشمن ہے۔ وہ آپ کے اندر سے غدار ڈھونڈ لیتا ہے، اور وہ ہمیشہ ڈھونڈتا رہے گا، اور یہ جنگ جاری رہے گی۔ یہ جنگ صرف آج کے لیے نہیں ہے، یہ جنگ تو ہمیشہ سے جاری ہے۔ قائد اعظم نے بھی ایسے بہت سارے غداروں کا مقابلہ کر کے آپ کے لیے یہ وطن بنایا تھا۔ بھٹو نے بھی اس وطن کو بچانے کے لیے بہت سے غداروں کا مقابلہ کیا تھا، اپنی جان دے دی تھی، بہت ساری مسائل کا سامنا اس کو کرنا پڑا تھا۔ اور یہ خالی پاکستان کی بھی بات نہیں ہے، ٹیپو سلطان سے لے لیں اور اس سے پہلے، یا پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، حق اور باطل کی جنگ میں ہمیشہ غداروں نے دشمنوں کا ساتھ دیا ہے، اور دشمنوں نے ہمیشہ آپ کے اوپر وار کیا ہے۔ ہم فتح اور شکست کی تو بات ہی نہیں ہے۔ میرا سوال مجھ سے، اپنے آپ سے، اپنے تمام بہن بھائیوں سے، اپنے تمام دوستوں اقارب سے اور تمام لوگوں سے ہے کہ آج اس تاریخی موڑ پہ ہم کس طرف کھڑے ہوں گے؟ کیا ہم لوگ پی این اے کی موومنٹ کے آڑ میں، نظام مصطفیٰ کی آڑ میں بھٹو کو پھانسی لگانے کے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کہ ہم کیا کہتے ہیں، ان چوروں کی جو حکومت اس وقت ہم پہ مسلط کر دی گئی ہے امریکہ کے شے پہ، اور امریکہ کی ایک بچھائی ہوئی سازش، کیونکہ یہ کوئی پھر مداخلت اور سازش اور ان چکروں میں نہ پڑیں، کیونکہ یہ تو کوئی آج کی بات تھوڑی ہے۔ یہی امریکہ نے تو پہلے بھی سازشیں بڑی کانسپریسیز کی ہوئی ہیں۔ لیاقت علی خان کا قتل آپ کو یاد نہیں ہے؟ وہ سید محمد شخص جو کہ امریکن پیرول پہ تھا، وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ وہ آج ان کی تمام ڈی کلاسیفائڈ انفارمیشن جو کہ اویلیبل ہے، وہ سب دنیا ہی مانتی ہے، اس بات کے اوپر سب متفق ہیں کہ وہ ایک امریکن سازش تھی۔ ایران میں مصدق کی حکومت کو گرانے میں کیا امریکہ کی سازش نہ تھی؟ بھٹو کی تو عام سامنے کی بات ہے نا، ہم نہیں تھے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، ہم نہیں ہوں گے، مگر یہ تو بڑی سامنے کی تاریخ ہے۔ امریکہ کے پی این اے کی موومنٹ ساری کی ساری اسپانسرڈ تھی باہر سے، امریکہ سے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں، آج پھر امریکہ کی سازش کو کامیاب ہونے دیں گے؟ مگر اگر یہ کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے، میرا سوال یہ بھی نہیں ہے کہ یہ جنگ تو جاری رہے گی، قیامت جب تک آ نہیں جاتی تب تک حق و باطل کی جنگ جاری رہے گی۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کس سائڈ پہ کھڑا ہونا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی قبر میں اپنا حساب دینا ہے، اور اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہے۔ ہم نے کس سائڈ پہ کھڑا ہونا ہے، ہم نے کس کی سائڈ لینی ہے، اور کس کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ اب آگے بڑھنے والے تو آگے بڑھ جائیں گے، اور کیا کہنا ان آگے بڑھنے والوں کے لیے، اور جو دائیں رہ گئے ان کے بارے میں بھی اللہ نے بتا دیا، اور جو بائیں چلے جائیں گے وہ ان کے بارے میں اللہ نے بتا دیا۔ تو ہمیں اپنے لیے سیدھا راستہ اپنانا ہے، اور ڈھونڈنا ہے کہ بھئی حق پہ اور سچ پہ کون ہے۔ کیا عمران خان کی گورنمنٹ کو لوٹوں کے ذریعے ناجائز طریقے سے نہیں ہٹایا گیا؟ کیا وہ ایک آزاد پالیسی کے لیے جدوجہد نہیں کر رہا تھا؟ کیا امریکہ اس آزاد پالیسی کے خلاف نہیں ہے؟ کیا وہ لوگوں نے بار بار بائیڈن ہو یا اس کی تمام انتظامیہ کے لوگ، وہ پاکستان کے خلاف ڈو مور کے کام نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ڈرونز حملوں کے میں ہزاروں لاکھوں لوگ نہیں مارے گئے تھے؟ کیا یہ تمام چور لوگوں کے ٹائم پہ ڈرون حملے ہوتے تھے، اور عمران خان کے وقت پہ ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا؟ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ بھئی کتنے سچ آپ لوگ جاننا چاہیں گے؟ میں آج کا مخاطب اپنی پیپلز پارٹی کے ان تمام جیالوں سے ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، اور وہ ہمیشہ بھٹو کے نام پہ کھڑے رہے ہیں۔ آج کا بھٹو بلاول نہیں ہے، آج کا بھٹو عمران خان ہے۔ تو اٹھیں، اگر آپ بھٹو کے ماننے والے ہیں
تو آج کے بھٹو کو مانیں. آج اگر آپ نے اپنا فیصلہ صحیح نہیں کیا تو پھر آپ جانیں اور آپ کا خدا جانے. مگر میں آج آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں اپنے دل کی آواز آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کہ آج کا بھٹو عمران خان ہے. تو اگر آپ کبھی کسی زمانے میں بھٹو سے مروب تھے تو آج کدھر اور نہ ڈھونڈیں، وہ آپ کو عمران خان میں ملے گا. والسلام.